بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے وہی جنت میں داخل ہو سکے گا، اور جو اللہ کو راضی نہیں کرتا اور دنیا میں بھلے اس کی کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہو تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی پا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اگر کر لیا ہوتا تو کیا یہ اچھا ہوتا، لیکن یاد رکھیے کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو، لیکن اگر ہم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں عطا کرے، ہو سکتا ہے آخرت میں عطا کرے۔ تو لہٰذا اللہ کے نافرمانی کو چھوڑنے میں نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہی اپنا فائدہ ہے۔ اس کے بعد نماز سکون ہے، بس دل سے پڑھ کر دیکھو، دل سے نماز پڑھنا سیکھو۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھی، حاضر ہو گئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ تو دل سے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور کچھ دن نماز پڑھتے ہیں، کچھ مدت پڑھتے ہیں، پھر جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں نماز پڑھ تو رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کیوں آزمایا جا رہا ہے۔ حالانکہ نماز دل سے پڑھنا یہ ایک الگ ہنر ہے، یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ لہذا نماز دل سے پڑھنا چاہیے۔ نماز تبھی ہمارے لیے سکون ہوگی جب دل سے پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے آدمی تو دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کی کیفیت کا اثر اس کے چہرے پر نظر آنے لگ جاتا ہے، اور اس کے اثرات اس کی زندگی میں نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے تاکہ ہمارا دل روشن رہے اور ہمارے دل سے نکلنے والی چیزیں بھی جو ہے منور رہے اور اس کے اثرات مثبت رہے۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے، اللہ تعالیٰ دیر کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان، عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی مظلوم کی جو بد دعا ہے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کے بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے بد دعا اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی، بلکہ سیدھے عرش پر جاتی ہے اور وہ مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ مدت بعد، لیکن اندھیر نہیں ہے۔ یعنی چاہے اچھا کرو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچھے انعامات سے نوازیں گے، آج نہیں تو کل نوازیں گے، اور برا کرو تو اس کا اثر آج نہ دکھے تو کل ضرور دکھے گا۔ اسی لیے برائی سے بچنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری۔ اس کے بعد چھٹی جو بات ہے، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، اللہ کے بننا چاہیے۔ اسے کہ جو بندہ اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا کان بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اس کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طمانینِ قلب جو ہوتا ہے، دل کا جو سکون ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے۔ باقی کسی چیز کے اندر، اے سی کے اندر، ایئر کنڈیشن روموں کے اندر، ایئر کنڈیشن سواریوں کے اندر، اور طرح طرح کے ناز و نعم کے اندر، اچھے اچھے کھانے پینے کے اندر، اور ناز و نعم کی زندگی میں سکون نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو
ہر طرح کی نعمت اسے نصیب ہے دنیا کی، لیکن دل میں اس کے اطمینان نہیں ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو معمولی مزدوری کرتا ہے اور جھوپڑی میں رہتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو ہر طرح کا دل کا سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے، آرام کرتا ہے، تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور چین کی نیند آرام کرتا ہے، تو یہ حقیقی سکون ہے۔ بس اللہ تعالی ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے سننے کے لیے وقت نکالا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے پھیلائیں، اس لیے کہ دین کی بات کو پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔